السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات باخیر اور باعافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو باسلامت اور باحفاظت رکھے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہم الحمدللہ قرآن کریم کے تجوید یعنی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے کس طرح ادا کرنا ہے اور قرآن کریم جیسا نازل ہوا ہے ویسا کیسے پڑھنا ہے، ہم اس کا طریقہ اور اس کو درست کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پہلے لیسن یعنی کہ پہلے اسباق کو آپ ضرور اندر جا کر دیکھ لیجئے تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو دوسری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے آج کا لیسن نمبر 7 اور سبق نمبر 7 جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم نے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ تعوذ اور بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ کی چند آیات کو درست کیا، سیکھا۔ تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے میں نے آپ کو ان کے اندر یعنی کہ ان آیات کے اندر ہونے والی غلطیاں جو ہے وہ بتائی اور اس کو درست کرانے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ محنت کرتے ہوں گے اور اس کے پیچھے لگے رہے ہوتے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم نصیب کریں گے اور اس میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، اندھیروں کا دور ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے مخالف لوگ ملیں گے۔ یہ دنیا ہے، دار فانی ہے، 2 دن کا سفر ہے۔ تو ہم اس سفر کے اندر اگر اس سفر کو شروع کریں، عظمت کے سفر کو شروع کریں تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ ایک بہشت سے ایسا انعام سے نوازیں گے جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوشبو کی یعنی کہ اس کی بو تک ہم کو ابھی تک کوئی فیلنگ ہوئی یعنی کہ محسوس ہوا ہے، نہ کسی زبان نے اس کا ذائقہ یعنی کہ اس کی لذت کو محسوس کیا ہو، چکھا ہو۔ اللہ پاک ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں ہم قرآن کریم اگر سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ چیزوں کو لے کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 نوٹ بک، نمبر 3 قلم جسے آپ اپنی زبان کے اندر پین کہتے ہیں، نمبر 4 میرور یعنی کہ آئینہ، اور نمبر 5 نورانی قاعدہ۔ انشاءاللہ ہم کچھ ہی ویڈیوز کے بعد نورانی قاعدہ کے بھی اسباق کو شروع کریں گے، تو اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے۔ ہم نے الحمدللہ الحمد سے لے کر کے اہدنا الصراط المستقیم ختم تک ہم نے درست کیا۔ اب آج ہم صراط الذین انعمت علیہم کو سیکھیں گے۔ ان آیات میں ہونے والی غلطیاں کو دور کریں گے اور اس کو صحیح کرنے کی پریکٹس کرائیں گے۔ سب سے پہلے صراط الذین انعمت علیہم، صراط تو کل اہدنا الصراط کے اندر آ گیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط کے اندر صاد ہے اور را ہے اور تو ہے، تینوں پور حرف ہیں، تینوں حرف کو پور کریں گے۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کچھ لوگ صاد کو سین پڑھتے ہیں، جیسا کہ صراط پڑھتے ہیں، صراط پڑھتے ہیں، تو کو تا پڑھتے ہیں، صراط اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ایسا نہیں بلکہ صراط الذین، اس طریقے سے۔ اب ایک بات یہاں دھیان رکھیں کہ جو عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، جن کی عمر تقریباً 50+ یا 60+ یا 70+ یا اس سے زیادہ ہو، تو یا پھر پہلے سے وہ زمانہ جاہلیت میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہلے کے، تو ان کو جیسا پڑھایا ہوا تھا ایسا ہی آج پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ وہ کچھ الذین کو الذین پڑھتے ہیں یعنی کہ دال کو زا پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں سے کسی حرف کو بڑھانا، گھٹانا، چینج کرنا، اس میں تبدیلی کر دینا، یہ لحن جلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جو ایسی غلط
غلطی کہ جو قاری ہو اور جو قاری نہ ہو دونوں کو سمجھ میں آئے، اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، کہ جس کو قاری کے علاوہ بھی لوگ جو ہو وہ سمجھ سکیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا حرام ہے۔ اگر قرآن کریم درست نہیں ہے تو پھر نماز بھی درست نہیں ہے، نماز جیسی اہم عبادت درست نہیں ہے، تو پھر باقی چیزوں کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نماز کا سب سے بڑا حصہ ہے، نماز کے اندر قرآن کریم کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر رکعت کے شروع کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط تو سمجھ میں آ گیا، الذین کو الذین پڑھنا ہے، الذین نہیں۔ کچھ لوگ اس کو الذین پڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی حرف صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 دانہ کی تسبیح لیں گے اور اس کے ساتھ کسی حرف کو ملا دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دال صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس سے پہلے آپ حمزہ کو لگائے، جیسا کہ اذ، 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 اذ۔ اگر قاف ادا نہیں ہو رہا ہے اق، اق، اق۔ اگر غین ادا نہیں ہو رہا ہے او، ایو، اوغ۔ اگر فا ادا نہیں ہو رہا ہے اف، 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 ام، ام، ام۔ تو یہاں پر فی الحال ذال کی ضرورت ہے تو ذال کو صحیح کریں، اذ، اذ، اذ۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب اتنا ہو جاتا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ انعمت علیہم، کیونکہ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب قرآن کریم آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا آپ اردو کے اندر یا انگلش کے اندر یا ہندی کے اندر یا گجراتی کے اندر یا پنجابی کے اندر یا مراٹھی کے اندر یا پھر آپ کی مادری کوئی بھی زبان ہو اس کے اندر اس کا معنی بول سکتے ہیں اتنی اسپیڈ میں؟ جیسا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 2 منٹ کے اندر 4 رکعت، کچھ لوگ 4 منٹ کے اندر 2 رکعت، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم واتم۔ تو چلیے یہاں پر میں بتا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے اندر بھی خرابی، اور وہ عربی میں جتنا مطلب اس طریقے سے قرآن کریم کا حروف کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتا، تو پھر بدرجہ اولا، بطریق اولا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اردو کے اندر نہیں بول سکتے۔ جیسا کہ میں فی الحال اردو بول رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہوگا، لیکن اگر میں کچھ اس طریقے سے بولوں کہ میرا نام محمد ہے، میں گجرات سے ہوں، میں انڈیا سے ہوں، تو یہ کچھ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، تو قرآن کریم کو بھی پڑھنے کا کچھ ڈھنگ ہونا چاہیے، کچھ طریقہ اور کچھ سلیقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے۔ خیر، تو دیکھیے ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم اس کو اردو کے اندر یا انگلش یا کوئی بھی آپ کی مادری زبان ہو اس کے اندر اس کا معنی بول سکیں، جیسا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ تو دیکھیں آپ اس طرح اگر اتنی اسپیڈ ہوتی ہے تو صحیح ہے، اتنا بول سکتے ہیں، اگر اتنا بول نہیں سکتے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر حرف، مقصد یہ ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہونا چاہیے۔ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ حمزہ انعمت کے اندر آپ دیکھیں پہلے حمزہ ہے پھر بعد میں عین ہے، تو ہوتا ایسا ہے کہ پہلے عین ہو جاتا ہے بعد میں حمزہ، جیسا کہ انعمت، یا کبھی دونوں حمزہ انعمت، یا کبھی دونوں عین انعمت، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو دیکھیں انعمت علیہم، انعمت علیہم، پھر انعمت کے بعد علیہم کے اندر بھی عین ہے، تو بس اگر ہم انعمت کے اندر پہلے حمزہ کو صحیح کر کے پھر عین کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ دوسرا جو ہے وہ بھی خود بخود صحیح ادا ہو جائے گا۔ اب علیہم کے اندر ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے کہ علیہم کو اسپیڈ میں پڑھنے کی اور نہ توجہ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے علیہم، 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 یعنی کہ ہاں جو ہے وہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہاں دھیان، اور کچھ لوگ اس کو علیہم پڑھتے بڑی ہاں پڑھتے، بلکہ چھوٹی ہے وہاں پر، تو چھوٹی ہاں پڑھیں گے علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اگر ہم کو دیا ہے، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی، تو ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے نازل ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی 100 روپے دے،
مثال کے طور پر، اور یوں کہے کہ یہ امانت ہے، یہ فلاں شخص کو پہنچا دینا، تو بتاؤ کہ آپ اس کو 100 کی جگہ 500 دیں گے؟ نہیں دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یا اگر آپ دیندار ہے، انشاءاللہ ہوں گے، دیندار ہے اور آپ کو کوئی 500 روپے دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو پہنچا دینا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ اس میں سے کمی کریں گے؟ 200 روپیہ 300 روپے پہنچائیں گے اس کو؟ اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہوگا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جہاں چھوٹی آئے وہاں بڑی ہاں نہیں پڑے، وہاں ہم نے سخی نہیں بننا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہر جگہ سخی نہیں بنا جاتا، ایک بات یاد رکھیں. اس لیے چھوٹی ہاں کو چھوٹی ہاں پڑھیں گے، بڑی ہاں کو بڑی ہاں پڑھیں گے. دیکھیں اب صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو سمجھ میں آ گیا. میں آپ کو کچھ لہجوں میں سنا دیتا ہوں، سنیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. میں آج آپ کو ایک مرتبہ مکمل سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں. انشاءاللہ آخری جو یہ یہاں سے جو باقی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ہم کل پورا کریں گے. آج ہی پورا کرنے کا ارادہ تھا لیکن ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ پھر ویڈیو لمبا ہو جائے. بس مختصر وقت ہو اور مختصر سبق ہو، مختصر طریقے سے اگر سمجھایا جاتا ہے تو اتنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. خیر دیکھیے میں آپ کو سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں، سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو، آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا. اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں بھی کسی کی بھی، ہمارے اس چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، جو آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر آن لائن کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر سے رابطہ کریں. خیر تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا خلاصہ اور جس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اللہ تعالیٰ اس میں میرا اور آپ تمام کا حصہ نصیب فرمائے. تو ہم قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھائیں گے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل کرائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو خیر اپنا خیال رکھیں. آئندہ کل لیسن نمبر 8 کو لے کر یہاں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.